اللہ تعالیٰ کا خوف ایمان کی جڑ ہے اور اس کا خوف کرنے سے امن کا لباس ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونا دل کو روشن کرتا اور گناہوں کی طرف لوٹنے سے بچاتا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا آخرت کے ڈر سے بچاتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو بڑا خیال کرتا ہے وہ بڑا ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ احمق کا دل اس کی زبان کے پیچھے اور عقل مند کی زبان اس کی عقل کے پیچھے ہوتی ہے۔ بے شک لوگوں کے دل ایک قسم کے برتن ہے، پس ان میں سے بہتر وہ ہے جو اچھی باتیں محفوظ رکھے۔ اپنے دلوں کو بغض اور کینے سے پاک رکھو، کیونکہ یہ ایک ایسا مرض ہے جو وبا کی طرح دور تک پھیل جاتا ہے۔ تھوڑی سی دنیا بھی بہت سی آخرت کو برباد کر دیتی ہے۔ دنیا بدبختوں کا گھر اور جنت پرہیزگاروں کا مقام ہے۔ نماز کی عادت بنا لو، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ اندھی محبت اور یا اندھا اعتماد دونوں انسان کو گہری کائی میں گرا دیتے ہیں۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ بعض دفعہ اس قرب کو لکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے جسے ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ ضمیر مرتا ہے احساس کی خاموشی سے، یہ وہ وفات ہے جس کی خبر نہیں ہوتی۔ اصل توکل یہ ہے کہ آدمی اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھے۔ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات سمجھو۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ بندے کی بہتری خدا بندے سے بہتر جانتا ہے۔ کسی کو اچھے عمل سے دلی خوشی دینا ہزار سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ اپنی زندگی کی تصویر میں آپ نے خود رنگ بھرنے ہیں، اپنا برش دوسروں کے ہاتھوں میں مت دے۔ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے 100 بار سوچ لو، لیکن جب فیصلہ لے لو اس پہ ڈٹ جاؤ۔ انسان بھی تو ڈستا ہے زہر ڈال کر لفظوں میں۔